بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جواب دو ود نعیم احمد۔ دوستو، آج کا ویلوگ تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ یہ میرا ویلوگ آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے، کیونکہ آج جو ہے خبریں بہت بڑی بڑی ہیں، پورے پاکستان سے بھی ہے اور کراچی سے بھی بہت اہم خبریں ہیں جو نئی تازہ خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بانی ایم کے ایم جناب الطاف حسین صاحب کا بھی اب سے کچھ دیر پہلے ایک لیٹسٹ بیان آیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو جی شروع کر لیتے ہیں۔ جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی۔ یہ پریس کانفرنس جو انہوں نے کی ہے، یہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے، جو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی اور اس کے بعد جو اشتعال انگیزی ایک دہشت گردی پورے پاکستان میں دیکھنے کو ملی تھی، اور جو کچھ ہوا تھا کور کمانڈر ہاؤس پہ اور جی ایچ کیو میں جو کچھ بھی ہوا تھا، ان سب تمام لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد کہا یہ جا رہا تھا کہ جی ان کا جو ہے کورٹ مارشل کیا جائے گا اور فوجی عدالتوں میں ان کے کیس چلائے جائیں گے۔ اب اس حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی ایک سماعت چل رہی ہے کہ جی یہ جو فوجی عدالتوں میں سویلینز کے کیس ہے یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے اوپر جو ہے آج بھی سماعت ہوئی اور اس کا جو بینچ بنایا گیا ہے، مسلسل وہ بینچ ہے ججز کا، وہ ایک ایک دو کر کے ججز اس میں سے جو ہیں وہ نکلتے جا رہے ہیں۔ تو کل جو ہے وہ امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں کل سنا دیا جائے گا۔ فیصلہ آنے سے پہلے ایک بڑی پریس کانفرنس جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے کی گئی، جس میں میجر جنرل احمد شریف صاحب جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے طویل پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک ایک بات بتائی۔ جو فوجی افسران جنہوں نے 9 مئی کے واقعات میں غفلت برتی تھی، ان کو فارغ کیا گیا، ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، ان کی نوکریوں سے ہٹایا گیا، جس میں 15 افسران جو ہیں ان کے نام لیے جا رہے ہیں کہ 15 افسران ہیں، جس میں میجر جنرل اور بریگیڈیئر رینک کے لوگ ہیں جن کو نکالا گیا ہے نوکری سے۔ اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جی ہم جو ہیں اپنا جو ہمارا ایک سسٹم ہے، ہمارے نظام ہے، ہم اس پہ اپنی کارروائی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارا بھی جو نظام ہے، ہمارا بھی جو سسٹم ہے، ہم اس پہ اپنے لوگوں کو ہی سزائیں دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جی تمام لوگ جو ان واقعات میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی اگر کسی نے ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو ان سے بھی نمٹا جائے گا۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے یہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ جو مداخلت والی کہانی ہے، مداخلت کون کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پہلے بھی جو ہے مداخلت جو ہے اس طرح کے یہ شخص جو ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے وہ پہلے بھی ہے کافی جگہوں پہ کافی معاملات میں مداخلت کرتے رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو وہ ایک سیف فیس جو ہے وہ دیتے رہے ہیں، ہمیشہ عمران خان صاحب کو وہ بچاتے رہے۔ تو جی اب جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے جا رہا ہے۔ یہ تمام جو تقریباً 102 ملزمان کہا جا رہا ہے جو کہ جن کا آرمی کورٹ میں جن کا ٹرائل کیا جائے گا اور آرمی کورٹ سے ان کو سزائیں دی جائے گی۔ اب آرمی کورٹ کی سزائیں آپ لوگوں کو پتہ ہے بڑی سخت سزائیں ہوتی ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ملزمان ہوں گے ان کو جو ہے وہ آگے اپیل کرنے کا بھی حق دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آرمی کورٹ نے جو فیصلہ سنا دیا وہ اٹل ہوگا، ان کو جو ملزمان ہوں گے ان کو آگے جو ہے وہ اپیل کرنے کا بھی موقع دیا جائے گا۔ اب جی ایک خبر تو یہ ہو گئی، دوسری طرف جو پاکستان کی تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ تمام کے تمام جو بڑے سربراہ ہیں، رہنما ہیں یا لیڈر کہہ لیں پاکستان کے، جس میں نون لیگ کے لیڈرز ہو گئے، پیپلز پارٹی کے ہو گئے، استحکام پاکستان کے لیڈر جہانگیر ترین صاحب، یہ تمام لوگ جو ہے انہوں نے دبئی میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور تمام لوگ جو ہے دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ پوری سیٹنگ چل رہی ہے۔ وہاں جو اطلاعات آ رہی ہے وہ سیٹنگ یہ چل رہی ہے کہ جی انتخابات جو کرانے وہ کس طریقے سے کرانا ہے، کیا کرنا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ، یہ سب باتیں نا وہاں پہ بھی کی جا رہی ہیں۔ یہ خبر آ رہی ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ وہاں پہ سیٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک مبینہ خبر ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو لوگ اچھی طرح پورا پاکستان جانتا ہے۔ نواز شریف صاحب ہو گئے، زرداری صاحب ہو گئے، جہانگیر ترین صاحب ہو گئے، کاف لیگ والے چودھری شجاعت وغیرہ، یہ تمام لوگ جو ہیں کس طرح کی سیٹنگیں کرتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ان کی جو میٹنگ چل رہی ہے اس میں کیا کیا طے پاتا ہے، اور یہ جو طے ان لوگوں میں پاتا ہے
تو وہ عوام کے سامنے یہ کس طریقے سے لے کے آئیں گے. الیکشن کا کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا بھی اعلان کیا جائے گا. ویسے تو اگر مدت پوری کرتی ہے اگر حکومت تو الیکشن جو ہے وہ 60 دنوں میں کرانے پڑتے ہیں. اگر اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں تو الیکشن جو ہے وہ 90 دنوں میں کرائے جاتے ہیں. تو اب کہا یہ جا رہا ہے، اطلاعات کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ یہ جو ہے اسمبلیاں خود سے توڑی جائیں گی تاکہ ان کو ایک لمبا ٹائم ملے، 2 مہینے کی جگہ پہ 3 مہینے ملیں، جس میں یہ اپنی مضبوط تیاریاں کریں. پھر نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ جولائی کے مڈ میں یا اینڈ میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان پہنچ جائیں گے. وہ بھی ساری تیاریاں جو ہیں مکمل کر لی گئی ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ یہ جو تاحیات نااہلی ہے یہ بھی ختم کی جائے گی، اور نااہلی جو ہے اس کو فکس کیا جائے گا کہ یہ 5 سال کے لیے جو بھی بندہ نااہل ہوگا وہ 5 سال کے لیے نااہل ہوگا. اور جی ایک اور جو بڑی خبر ہے کراچی سے وہ یہ ہے کہ کراچی سے کچھ اطلاعات مبینہ طور پہ ایسی آ رہی ہے کہ کراچی میں ایک نئی پارٹی بنانے کا سوچا جا رہا ہے، ایک نئی پارٹی سامنے لانے کا سوچا جا رہا ہے. کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا جس طریقے سے الطاف حسین صاحب کو جس طریقے سے بینڈ کیا گیا، ان کے بعد اس کے بعد جو پھر پی ایس پی آئی، پی ایس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان، پھر ان دونوں کا مرجر ہوا، پھر عمران خان صاحب کو جو ہے کراچی ان کے سپورٹ کیا گیا. وہ سب جو ہے وہ کراچی میں دیکھا جا رہا ہے، یہ سب کام جو ہے وہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اب ایک نئی پارٹی لانے کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک نئی پارٹی لائی جائے گی، اور جس کے سربراہ جو ہے کہا یہ جا رہا ہے جس کے سربراہ جو ہے مبینہ طور پہ بابر غوری صاحب ہوں گے، اور ندیم نصرت صاحب ہوں گے، وسیم اختر صاحب ہوں گے، اور ہو سکتا ہے عشرت العباد صاحب بھی ہوں. یہ تمام نام جو ہے وہ مبینہ طور پہ سامنے آ رہے ہیں کہ ایک نئی پارٹی جو ہے وہ یہ سامنے آنے والی ہے کراچی میں، جو کہ کاؤنٹر کریں گے پیپلز پارٹی کو اور الطاف حسین صاحب کو. تو جی دیکھتے ہیں یہ معاملات جو ہیں الیکشن سے پہلے کب تک تمام معاملات طے پاتے ہیں، اور یہ سب جو خبریں آ رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے. یہ آئندہ 2 سے 4 دنوں میں یہ سب کہانی جو ہے سامنے آ جائے گی. اب آ جاتے ہیں جی بانی ایم کیو ایم جناب الطاف حسین صاحب کے ایک بڑے بیان پہ. آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک لمبی اور طویل پریس کانفرنس کی، اس میں بانی ایم کیو ایم جناب الطاف حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اپنا بیان دیا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب سے کچھ سوالات کیے، اور وہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. طویل ایک بیان ہے، میں کوشش کروں گا کہ جلدی آپ کو پورا پڑھ کے سنا دوں، نہیں تو آدھا تو میں کم سے کم آپ لوگ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ بانی ایم کیو ایم جناب الطاف حسین صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے کیا نیا بیان دیا ہے. الطاف حسین صاحب فرماتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف صاحب سے چند سوالات. آج مورخہ 26 جون 2023 کو ڈی جی آئی ایس پی آر جناب میجر جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس سننے کا موقع ملا. اگر ہم ان کے جملہ پریس کانفرنس کا مختصر سا تجزیہ یعنی اس پریس کانفرنس کے گسٹ یا ایسنس یا اسپرٹ یا سول کو دیکھیں اور غور کریں تو ہر ذی شعور پر پڑھا لکھا شخص اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ 9 مئی 2023 کے واقعات کے ذمہ دار صرف وہ سویلین اور ان کے سربراہان یا ذمہ داران ہیں جو 9 مئی 2023 کے افسوسناک واقعے میں ملوث ہیں. اس پریس کانفرنس میں تشریف فرما صحافی حضرات کے سوالات اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے جوابات کے بعد جو تاثر مجھے ملا وہ یہ ہے کہ فوج اور آئی ایس پی آر کے ادارے کے حکام ملک کے امن و امان، معیشت اور دیگر مسائل کے حل کے بارے میں اس پریس کانفرنس کے شرکاء سے زیادہ علم و دانش رکھتے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہی درست ہے. باقی پریس کانفرنس میں شریک صحافی حضرات علم و دانش اور فہم و فراست میں ان سے کم ہیں. مزید برآں جناب میجر جنرل احمد شریف صاحب، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اور فوج کے دیگر اعلیٰ حکام سویلین طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد سے زیادہ فہم و فراست اور دانش رکھتے ہیں، جبکہ آپ کے مقابلے میں سویلین صحافی حضرات یا تو علم اور دانش اور فہم و فراست میں فارغ ہیں یا پھر کم علم رکھتے ہیں. اس وجہ سے میجر جنرل احمد شریف صاحب اپنی پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بار بار یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ وہ فیک اطلاعات کے بجائے حقائق پر مبنی صحافت کیا کریں. یہ صحافی حضرات کو اصل حقائق کے مطابق صحافت کرنی چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر
صحافیوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ فوج کے اہم مراکز بڑے مقدس ہوتے ہیں۔ اس پر میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا سویلین مقامات، ان کے گھروں اور ان کے اہل خانہ بشمول خواتین کا کوئی تقدس نہیں ہوتا؟ جس طرح فوج کسی بھی مطلوبہ شخص کی تلاش میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتی ہے، کیا وہ عمل ہرگز قابل افسوس، مذموم، ناقابل مذمت یا قابل گرفت عمل نہیں؟ یہ سوالات کر رہے ہیں بانی ایم کیو ایم جناب الطاف حسین صاحب میجر جنرل احمد شریف صاحب سے۔ جن سویلین کے گھروں اور گھر والوں کی عزت و حرمت و تقدس کو پامال کیا گیا ہو، وہ کہاں اور کس جگہ یا کس عدالت میں اس تقدس کو پامال کرنے والے فوجی افسران اور حکام کے خلاف کارروائی کی اپیل کریں؟ یہاں میرا یہ سوال ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف صاحب سے یہ بھی ہے کہ آپ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ثانیہ 9 مئی کے ذمہ دار عناصر اور ان کے سربراہان عرصہ دراز سے عوام کو فوج کے خلاف مستقل اشتعال دلا رہے تھے۔ یہی عناصر اور ان کے رہنما ثانیہ 9 مئی کے ذمہ دار ہیں، لیکن جب پریس کانفرنس میں موجود صحافی کی جانب سے پوچھے گئے اس سوال پر کہ 9 مئی کو دلسوز واقعات میں ملوث 4 افراد جائے وقوع پر موجود بھی تھے اور انہیں ثانیہ 9 مئی میں ملوث ہونے پر گرفتار بھی کر لیا گیا تھا، مگر جب انہوں نے پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کیا تو انہیں رہا کر کے گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اس سے یہ تاثر عام پایا گیا ہے کہ اس عمل میں اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے۔ اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ تو ڈی جی آئی ایس پی آر جناب احمد شریف صاحب ان سوالات کا سیدھا جواب دینے کے بجائے دائیں بائیں جانے لگے اور انہوں نے پوچھے جانے والے سوال کے بارے میں ذرا برابر بھی لب کشائی نہیں کی۔ یہاں یہ سوال بھی قابل غور ہے کہ پی ٹی آئی جن رہنماؤں کے ثانیہ 9 مئی میں گرفتار کیا گیا تھا، جب انہوں نے پریس کانفرنس کر کے پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا اختیار کر لی تو ان کے جرائم کیوں کیسے معاف کر دیے گئے؟ انہیں ڈرائی کلین کر کے ثانیہ 9 مئی کے الزامات سے کیوں بری کر دیا گیا اور ملٹری کورٹس میں ان کا مقدمہ کیوں نہیں چلایا گیا؟ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو بانی ایم کیو ایم جناب الطاف حسین صاحب نے کیے۔ اب دیکھیں، بانی ایم کیو ایم جناب الطاف حسین صاحب مستقل جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے حق میں مسلسل باتیں کر رہے ہیں، مسلسل ان کے عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں بیانات دے رہے ہیں اور مطلب ایک واحد بانی ایم کیو ایم ہے۔ اب بانی ایم کیو ایم کی اعلیٰ ظرفی ہے جس شخص نے الطاف حسین صاحب کو دہشت گرد کہا، جن کو ڈرون اٹیک سے کر کے مارنے کا کہا، اور بھی بہت کچھ جو ہے عمران خان صاحب الطاف حسین صاحب کے بارے میں کہہ چکے ہیں، لیکن وہ شخص جو ہے ابھی بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور ان کے حق میں بیانات دے رہا ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ ایک عمران خان صاحب کا ایک پرانا بیان بھی چلایا جا رہا ہے، ٹویٹر پہ وہ بیان بہت زیادہ چل رہا ہے، جس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ الطاف حسین صاحب کو دہشت گرد اور نواز شریف صاحب کو چور کہہ رہے ہیں۔ خیر، وہ ایک پرانا میسیج ہے، اس کو لوگوں نے نیا اور تازہ بیان سمجھا عمران خان صاحب کا، اور اس کے اوپر بہت سارے میسیجز کرنا شروع کر دیے اور عمران خان صاحب کو بری طریقے سے لپیٹنا شروع کر دیا۔ اب جو معاملات چل رہے ہیں، جو کہ اب آپ دیکھیں نا، الطاف حسین صاحب کی اعلیٰ ظرفی، الطاف حسین صاحب کے اوپر کتنے آپریشن ہو گئے، کتنے ان کے کارکنان، ان کے چہیتے لاڈلے کارکنان جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا، بھائی کو شہید کر دیا گیا، بھتیجے کو شہید کر دیا گیا، گھر نظر آتش کر دیا گیا، لیکن ان کی طرف سے کبھی کوئی ریئیکشن نہیں آیا۔ انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو یہ تلقین نہیں کی کہ جی کور کمانڈر ہاؤس جاؤ یا فلاں جگہ جاؤ یا فلاں جگہ جاؤ۔ انہوں نے کبھی بھی جو اداروں کے اوپر حملہ کرنے کی کوئی بات ہی نہیں کی، کبھی نہیں کی الطاف حسین صاحب نے۔ یہ شخصی اعلیٰ ظرفی ہے۔ اب آپ فیصلہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب میں اور عمران خان صاحب میں کتنا فرق ہے۔ دونوں نے کس طریقے سے، عمران خان کو اگر آپ کمپیئر کریں الطاف حسین صاحب سے تو نظر آ جائے گا کہ عمران خان نے کس قدر جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے اداروں کو، ہماری فوج کو اور پاکستان کو، یہ سب کے سامنے ہے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ سنگین ہو گیا ہے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ آج جو پریس کانفرنس کی گئی ہے،
یہ جو سہولت کار جو بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے، جو ان کو ہر معاملات میں سے آرام سے نکال لیا کرتے ہیں، ان کو ایک جو ہے وہ آئینہ دکھایا ہے یا ان کو ایک کلیئر میسج دے دیا گیا ہے۔ وہ سہولت کار کون ہے یہ آپ لوگ کو کل پتہ چل جائے گا۔ اس پریس کانفرنس کا ریئیکشن کیا آئے گا یہ کل کا فیصلہ بتائے گا، جو کل سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس کی سماعت ہے اور کل اس کا جو ہے فیصلہ آنا ہے۔ تو کل کا دن جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک لازمی دیے گا، اور ہو سکے تو میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔